اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ سورہ احزاب آیات 33-34۔ آیت نمبر 30 سے خاص خطاب ازواج النبی رضی اللہ عنہن سے کیا جا رہا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، یہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی۔ اب آگے مزید فرمایا وقرنا، کہ اے نبی کی بیویوں تم ٹھہری رہو فی بیوتکن، اپنے گھروں میں۔ بیت کی جمع بیوت۔ عورت کے لیے سب سے بہترین جگہ اس کا گھر ہے۔ بلا حاجت، بلا ضرورت گھر سے نکلنا یہ جائز نہیں۔ نان نفقے کی ذمہ داری بھی مرد کی ہے، گھر کی ضرورتیں پوری کرنا بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے، اور اگر کبھی اس کو گھر سے باہر نکلنا بھی پڑتا ہے تو ان حدود کی پابندی کرنی ہوگی جن کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَخْرُجْنَا مِنْهَا إِلَّا لِحَاجَةٍ مَشْرُوعَةٍ، کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے الا یہ کہ کوئی شرعی حاجت ہو۔ اور ساتھ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہاں خطاب ازواج النبی سے ہے لیکن یہی حکم تمام مسلمات کے لیے ہے۔ وَلَا تَخْرُجْنَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ، کہ بغیر حاجت کے لیے نہ نکلا جائے۔ وَمِنَ الْحَوَائِجِ الشَّرْعِيَّةِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ، اور شرعی ضرورت کے تحت نکل سکتی ہیں، جس طرح کہ نماز پڑھنا، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ تم اللہ کی ان بندیوں کو اللہ کے گھروں سے نہ روکو۔ ولا تبرجنا، اور نہ انداز اختیار کرو اور نہ بناؤ کرو، تبرج الجاہلیت الاولی، طبقہ جاہلیت کے انداز، کہ جاہلیت کے زمانے میں جس طرح خواتین بن سنور کر باہر نکلا کرتی تھیں، اس طرح تیار ہو کر باہر نہ نکلا کرو۔ دور جاہلیت میں خواتین ایسا لباس زیب تن کرتیں کہ جن سے مرد ان کی طرف مائل ہوں، بے پردگی ہوتی، خوشبو کا استعمال کرتیں۔ اسلام نے ہر ایسی چال ڈھال وضع و قطع سے منع کر دیا کہ جس سے کسی کو اپنی طرف لبھانا یا مائل کرنا مقصود ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو عورتیں بناؤ سنگار کر کے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، یہ تہذیب و ترقی نہیں ہے، بلکہ ایسے انداز کو جاہلیت کا انداز قرار دیا گیا ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں خواتین اس طرح کے لباس پہنا کرتی تھیں۔ تو عورتوں کا بناؤ سنگار کر کے باہر نکلنا یہ ترقی نہیں، تنزل ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن میں جو وقار عورت کا ہے وہ کسی اور تہذیب میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یاد رہے کہ مدینہ میں منافق مردوں کی طرح منافق عورتوں کے بھی بڑے عجب کردار تھے۔ وہ جاہلیت والے طور اتوار بناؤ سنگار کو پسند کرتیں اور اس کو رواج دینے کی کوشش کرتیں۔ تو ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مومنات کے لیے خاص اہمیت رکھتی تھیں، تو اس لیے یہ خاص حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جو نور نبوت ہے، احکام شرعیت ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں مل رہے ہیں، ان کا بہترین عملی نمونہ بن جاؤ۔ انما یرید اللہ، بلا شبہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیذہب عنکم، کہ وہ دور کر دے تم سے، الرجس، آلودگی کو، اہل البیت، اے گھر والو، ویطہرکم تطہیرا،
اور وہ تم کو اچھی طرح پاک کرے۔ ازواج النبی کو اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہے، اور ازواج النبی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم ان تمام کو بھی اپنے اہل بیت میں شمار کیا۔ تو یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کو، ازواج النبی کو ہر عیب سے پاک کر دے، ہر آلودگی سے دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک کر دے۔ وَاذْكُرْنَا، اور یاد کرو، تذکرہ کرو، ما یتلا، جو تلاوت کیا جاتا ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ، اور حکمت میں سے۔ اللہ تعالیٰ کی جو پر حکمت آیات پڑھی جاتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی جاتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا خاص تذکرہ کریں، ان کا چرچا کریں، اور یہی خاص مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی کو چنا ہے، کہ یہ کوئی عام عورتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے چنیدہ ہیں، منتخب شدہ ہیں۔ لہذا ان کا کام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے اس کا خوب چرچا کریں۔ خواتین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لاتیں، ازواج النبی رضی اللہ عنہن سے سوالات کرتیں، امہات المؤمنین انہیں جواب دیتیں، عام خواتین کے لیے رہنما تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو عملی نمونہ ہے، چاہے وہ باہر کی زندگی ہے یا گھر کی زندگی ہے۔ آپ کے گھریلو معاملات کو آپ کی ازواج نے ہی بیان کیا ہے۔ آپ کے گھر میں معمولات کیا تھے، آپ کی عبادات کیا تھیں، آپ کے اخلاق حسنہ کیا تھے، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کے بیویوں کے ساتھ رویے کیا تھے، ان سارے معاملات کو ازواج النبی نے بیان کیا ہے۔ تو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو اصحاب رسول نے بیان کیا ہے، پھیلایا ہے، اسی طرح امہات المؤمنین نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بہت سے گوشے امت کے لیے بیان کر دیے ہیں، اور یہ ہر اہل ایمان کے لیے رہنما اصول ہیں۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، کان لطیفاً خبیرا، نہایت ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان میں خیر ہے، بھلائی ہے، اور اللہ ہر بات کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔